بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ عبس کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کی مختصر سی تفسیر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول آپ کو پتہ ہوگا، میں نے کئی مرتبہ بتلایا، کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے، وہ ایک حدیث ہے۔ در منصور ایک کتاب ہے، اس میں مختلف روایتوں کا اس کے شان نزول اور بیک گراؤنڈ میں تذکرہ کیا گیا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام چند مشرکین مکہ کو، جن میں بڑے بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے ان کے سردار لوگ تھے، سمجھا رہے تھے، آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے، دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، جن میں نام بھی لکھے ہیں بعض روایتوں میں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف۔ یہ مکے کے مشرکین کے گرو گھنڈال لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے ٹینشن دینے والے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اچانک سے آپ علیہ السلام کے پاس وہ صحابی آئے جو نابینا تھے۔ ان کا نام میں نے ادھر لکھا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیں گے آپ یہ نام؟ یہ آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ ان کو دیکھتا نہیں تھا، تو ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ حضور کہاں بزی ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے ڈائریکٹ حضور کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا، کچھ آیتیں انہوں نے پڑھوانا چاہی، حضور نے پڑھ بھی دی لیکن بار بار یہ ریپیٹ کروانا چاہتے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کیا سچویشن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دماغ میں یہ بات سوچی کہ یہ تو ایمان والا ہے، ہمارا ساتھی ہے، اور یہ لوگ کبھی کبھی ہاتھ لگتے ہیں، تو اس کو تو میں بعد میں بھی سمجھا دوں گا، ان لوگوں کو بہتر موقع ہے کہ میں تفصیل سے ایمان سمجھاؤں۔ تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کر کے، کن کی؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کی، ان سے بات کنٹینیو جاری رکھی۔ یہ چیز اللہ کو ناپسند آئی۔ گویا یوں کہیے کہ اللہ نے اسی بات پر آپ علیہ السلام کی گرفت فرمائی، اور اس بیک گراؤنڈ میں اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یہاں آپ دیکھیے گا اللہ اسی مضمون کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ اب یہاں ہم یہ بھی سمجھیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اللہ ان کو اسی طرح کا مزاج عطا فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اجتہادی کا مطلب اپنی عقل سے فیصلہ اور ڈیسیجن لینے میں آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں نبیوں سے، ان کو ہم غلطی اور گناہ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ یہ آپ سے اجتہادی گویا تھوڑی سی ڈیسیجن لینے میں آگے پیچھے بات ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہوا، مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جو سمجھا کر گئے۔ بڑی غضب کی بات معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ یہ ایسی اجتہادی، یوں کہیے گا بات کو آگے پیچھے کرنے والی بات تھی، جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس دو پیشنٹ آئے، ان میں سے ایک نزلہ کھانسی کا ہو اور دوسرا بالکل سیریس ہو۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے سیریس کو ہی لیتا ہے کہ یار یہ تو نزلہ کھانسی کا ہے، اس کو میں دے دوں گا دوائی۔ تو بس اسی طریقے کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی گرفت فرمائی اور آیتیں نازل فرما دی۔ اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں اور سمجھیں۔ عبس و تولی، تھوڑا سا پڑھ لیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس و تولی، عبس و تولی، ان جاءہ الاعمی، ان جاءہ الاعمی، وما يدريك لعله يزكى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه
الذکر. دیکھو عبسہ کا مطلب ہے چہرہ بگاڑا، یعنی عبسہ کا جو ڈکشنری کے اکارڈنگ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہو جو اس کو پسند نہ ہو تو وہ چہرہ بگاڑنے لگتا ہے، مطلب چہرے سے ٹینشن ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ مطلب ہے. اور تولا کا مطلب منہ پھیرنا، یعنی کسی نے ہم سے کوئی بات کی اور ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم ادھر ادھر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو یہ مضمون ہے. اور عبسہ و تولا کا پورا ترجمہ کیا ہوا کہ چہرہ بگاڑا اور منہ پھیرا. کس نے بتائیے ابھی کیا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہو رہی ہے. ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس آیا الاعمی. الاعمی کا ترجمہ ایک نابینا. نابینا سے کون مراد ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. اب آپ بتلائیے اب تک آپ حضرات نے کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا؟ یہ سورت بھی آپ پڑھتے ہوں گے، ان جاءہ الاعمی. آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پتہ چلا کہ اعمی کا مطلب کیا ہے اور اس سے کون صحابی مراد ہے؟ کیا خیال ہے حضرت؟ نہیں پتہ. یہی فائدہ ہے تفسیر میں بیٹھنے بٹھانے کا. تو یہ واقعہ ذہن میں ہے آپ کے کہ اللہ کے نبی مشرکین مکہ سے بات کر رہے تھے، اچانک سے وہ صحابی آئے جو نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کا نام یہاں لکھا ہوا. تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ مکے کے مشرکین ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، ہاتھ نہیں لگتے، یہ میرا اپنا ساتھی ہے، بعد میں بھی ان سے میں بات کر لوں گا. لیکن اللہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور پکڑ فرما دی. تو اسی کا تذکرہ ہے، اسی بیک گراؤنڈ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو سمجھ میں آ گیا ان جاءہ الاعمی. اعمی سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا اللہ کی نظروں میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کہ ایک نابینا صحابی جس کو دنیاوی لوگ اس زمانے کے معمولی سا آدمی سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ. وما یدری کا ترجمہ ہوگا آپ کو کیا پتا. لعلہ میں جو لعلہ ہے اس کا ترجمہ شاید، اور ہو کا ترجمہ وہ، شاید کہ وہ یزکا سمر جائے. کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. یعنی جب وہ آپ کے پاس آئے تھے، آپ ان کی بات کو سنتے، ان کو سمجھاتے، ان کا جواب دیتے، تو شاید کہ وہ جس مسئلے کو لے کر آئے تھے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے. آگے اسی کا اور تفصیل سے تذکرہ کیا. او یذکروا، یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ، تو کام آئے اس کے، الذکر، نصیحت. یعنی وہ آپ کے پاس آئے تھے، آپ ان کو نصیحت کرتے، ان کو سمجھاتے، تو یہ چیز ان کے کام آتی. اما من استغنا، رہا وہ شخص جو استغنا، بے نیاز ہوا. استغنا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب جسے ضرورت نہ ہو کسی چیز کی. اور اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَنْتَ لَهُ، تو آپ اس کی تصدیٰ فکر کرتے ہیں. یعنی جو لوگ دین سے بے نیاز ہیں، دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کو رسول اور نبی نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کی فکر کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، وَمَا عَلَيْكَ کا ترجمہ، اور نہیں ہے آپ کے اوپر، اللہ یزکا، کہ وہ نہ سمجھے. یعنی اگر یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے مکے کے مشرکین آپ کی بات کو سن کر نہ سدھرتے، ایمان نہ بھی قبول کرتے، تو آپ کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا. اب ان کا ہدایت پر نہ آنا یہ آپ کے دل میں نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص جاءک جو آیا آپ کے پاس، یسعیٰ، لپکتا ہوا. کون آیا آپ کے پاس لپکتا ہوا؟ بتائیے، آپ کی چند سیکنڈ میں یہ واقعہ سن کے سب سمجھ میں آنے لگا ہے نا. تو کون مراد ہوں گے اس سے جو آپ کے پاس لپکتے ہوئے آئے ہیں؟ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، یعنی ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ عنہ، ان سے، تَلَهَا، غفلت برت رہے ہیں. یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو بے نیازی کرتے، آپ ان کی فکر کر رہے ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے آپ اس سے غفلت برت رہے ہو.
کلا ہرگز نہیں. کلا کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں. آج جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں. انہا تذکرہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کتنا عظمت والا کلام ہے اور کتنی مفید کتاب ہے. تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے. انہا میں جو یہ ہا ہے اس سے مراد ہے قرآن، کہ بے شک وہ یعنی قرآن تذکرۃ، ایک نصیحت ہے. کل بھی یہ مضمون آیا تھا کہ قرآن کریم نصیحت نامہ ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص شاء کا ترجمہ ہوتا ہے چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فائدے کی چیزیں بتلا دی تفصیل کے ساتھ کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، اس کے چکر میں پڑو گے تو یہ نقصان، اس کی فکر کرو گے تو یہ فائدے. اب آزاد چھوڑ دیا ہم نے بندوں کو کہ جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے وہ نصیحت حاصل نہ کرے. فی صحف مکرمہ، صحف کہتے ہیں صحیفوں کو، لیکن یہاں صحیفوں سے مراد ہے لوح محفوظ، چونکہ سورہ بروج کے اندر یہ بات آئی تھی فی لوح محفوظ، کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں. کیا مطلب لوح محفوظ کا؟ آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے کوئی تختی ہے، وہ کیسی ہے، کہاں ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے، یہ غیب سے متعلق چیزیں ہمیں اس کے چکر میں نہیں پڑنا، بس اللہ جانتے. البتہ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسا ہے. وہاں پر قرآن کریم مکمل 30 پاروں کی شکل میں لکھا ہوا ہے. یہ اسی کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کہاں ہے؟ صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں. مکرمہ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز ہے، مرفوعۃ بلند مرتبہ ہے، اور مطہرہ پاکیزہ ہے، اور بِأَيْدِي سفرہ، بِأَيْدِي کہتے ہیں ہاتھوں میں، سفرہ لکھنے والوں کے. یعنی لوح محفوظ جو ہے اللہ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بلند مرتبہ ہے، یعنی اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور وہ پاکیزہ ہے، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. کن فرشتوں کے؟ کرامین جو کہ معزز ہے، بررہ جو کہ نیک ہیں. یعنی عام آدمی کی وہاں تک رسائی اور پہنچ نہیں ہے، بلکہ صرف فرشتوں کی پہنچ ہے، اور فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو فرشتوں میں بھی بہت اعلیٰ اور معزز ہیں. آگے اللہ انسان کی بیوقوفی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ. قتل کا ترجمہ ہلاک ہو، الانسان انسان، ما اکفرہ، یہ جو شروع میں ما آتا ہے کسی جملے کے عربی میں تو یہ تعجب کرنے کے لیے آتا ہے کہ انسان کس قدر ناشکرا ہے. من ای شیء، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی اگر غور کرے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، تو مجھے اس کی مان کے چلنا چاہیے. لیکن غور نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہلاک ہو انسان، وہ کتنا ناشکرا ہے. اور اس کو توجہ دلانے کے لیے، شکریہ کرنے کے لیے آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ نے سوال کیا پہلے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے، پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا. من نطفہ، نطفہ کہتے ہیں منی کو، جو وائٹ پانی ہوتا ہے، جو بیوی سے ملاقات کے وقت میں آدمی کے عضو خاص سے نکل کر عورت کی بچے دانی میں جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بچے کا وجود بخشتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس منی سے خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. یعنی اگر کوئی آدمی غور کرے تو اتنی سی بات سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. نا پانی سے اتنا بڑا انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. آگے فرمایا فقدرہ، تو اندازہ ٹھہرایا اس کا. سورہ اعلیٰ کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ قدرہ فہدہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اندازہ کیا، اور پھر اس کے مطابق چیزوں کی رہنمائی کی. جیسے میں نے اس کی تفصیل میں کہا تھا کہ مچھلی بڑی اچھی مثال ہے. جب انڈے دیتی ہے، ان سے بچے نکلتے ہیں، تو ان بچوں کو کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ تمہیں اس طریقے سے پانی کے اندر تیرنا ہے، وہ نکلتے ہی تیرنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے ہر انسان کو، بلکہ یوں کہیے ہر مخلوق کو، اس کے مناسب چیزوں کی رہنمائی فرمائی، اور ایک اندازے سے اللہ نے سب کو
پیدا کیا. ثم السبیل یسرا. دیکھو اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ترجمہ پھر زندگی کی راہ یسرہ اس کے لیے آسان کی. اگر یہ ترجمہ ہو تو مطلب یہ ہے زندگی کی راہ کے آسان کرنے کا. صبح اٹھے تھے ہم سب لوگ, سارے دن میں پورے اپنے کام کیے اور اب یہاں بیٹھے ہوئے. یہ سب کیا ہے, زندگی کے راستے ہیں اور آسان کر رکھے اللہ نے, جہاں چاہے آدمی چلا جائے. اور ایک مطلب یہاں السبیلہ کا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں راستے سے مراد ہے عورت کی خاص جگہ. وہ کیوں مراد ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ نے منی کا تذکرہ کیا, پیدائش کا انسان کی. فرمایا پھر اللہ نے راستے کو آسان کر دیا. چنانچہ معارف القرآن کے اندر اس کی تفسیر سے وضاحت کی کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ایک معمولی سی جگہ سے اللہ تعالیٰ بچے کو دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں. یعنی اگر اسی پر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک زندہ انسان, آپ کسی زندہ انسان کے یا کسی چھوٹے سے بچے کے گلے کو گھوڑ دو چند منٹ کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے, سانس رکے گی اور وہ مر جائے گا. لیکن اس تنگ راستے سے اللہ اس راستے کو کشادہ کر کے اپنی قدرت کے ذریعے بچے کو باہر لے آتے ہیں اور بچے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. آگے فرمایا ثم اماتہ, پھر اس کو مارا. جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو موت دے دیتے ہیں. فاقبرہ, پھر اس کو دفن کیا. اس کا ایک ترجمہ ہے پھر اللہ اس کو قبرستان لے گئے. ہم سب مریں گے, قبرستان جائیں گے. ثم اذا شاء, پھر جب شاء کا ترجمہ چاہیں گے وہ, یعنی اللہ تعالیٰ انشرہ, اس کو اٹھائیں گے. ہمارا یقین ہے یا نہیں کہ ہم مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا. یہاں ایک آیت دراصل رہ گئی تھی تو میں نے اس لیے لکھ دیا ہے ادھر. کلا لما یقضی ما امر, کلا کا ترجمہ ہرگز نہیں, لما یقضی, اب تک اس نے پورا نہیں کیا, ما امرہ, جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا. یعنی انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی پیدائش کے اندر نطفے میں, راستے کے آسان کرنے میں, ان تمام چیزوں میں غور کرے اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کے مطابق زندگی گزارے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں انسان ایسا نہیں کرے گا, اور دنیا کی مشغولیات میں بزی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. دیکھیے گا, فَلْيَنْظُرْ کا ترجمہ تو چاہیے کہ غور کرے, الْإِنسَانُ, انسان کن چیزوں میں غور کرے, إِلَىٰ طَعَامِهِ, طعام کہتے ہیں کھانے کو, اپنے کھانے میں کیسے غور کرے اس کا بھی طریقہ اللہ نے بتلا دیا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, بے شک ہم نے برسایا الماء, پانی, صبًّا, عجیب طور پر. یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بڑے عجیب طور سے بارش ہوتی ہے. عجیب طور کا مطلب آپ دنیا کے اندر کتنی ہی کوششیں کر لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اس طرح کی بارش برس جائے, پاسبل نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ممالک ہیں یوروپ کے جنہوں نے کوشش کی کہ ہم ڈپلیکیٹ بادل بنائیں گے, ان سے بارش برسائیں گے, سب فلوپ ہو گئے. اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا, پاسبل نہیں ہے. ثم شققنا, پھر ہم نے پھاڑا, الارض, زمین کو, شقن, عجیب طور سے. آپ جانتے ہیں جو غلہ ہم کھاتے ہیں وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے, اور زمین کے اندر جب انسان ہل چلاتا ہے تو زمین کیا ہے, پھٹ جاتی ہے. اور اس زمین کے پھٹنے کے بعد آپ اس میں کیا کرتے ہیں, دانا ڈالتے ہیں, اور جو آسمان سے بارش ہوتی ہے اسی بارش کے نتیجے میں وہ غلہ اگتا ہے, بڑھتا ہے. اگرچہ اس زمانے میں ٹویل ہیں اور پانی دینے کے بہت آلات ہیں, لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر بارش نہ برسے تو غلہ پیدا ہی نہ ہو. پانی کے ذریعے آپ غلہ اگا سکتے ہیں لیکن اس میں وہ افادیت نہیں ہو سکتی جو بارش کے پانی میں ہے. یہ اللہ کا نظام. فَأَنبَتْنَا, پھر اگایا ہم نے, فیہا, اس میں, یعنی زمین میں, حبًّا, غلہ. حب غلے کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام غلے شامل ہیں. وَعِنَبًا, عنبًا کہتے ہیں انگور کو, اور انگور. وَقَضْبًا, اور ترکاری جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں. اللہ تفصیل سے اس صورت کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وَزَيْتُونًا, اور زیتون,
ونخلن، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت، وحدائق اور باغات، آپ نے آم کے باغات، لیچی کے باغات اور بھی چیزوں کے دیکھے ہوں گے۔ غلبا، گنجان، گنجان کا مطلب گھنے باغ، آپ نے دیکھا ہوگا کئی سو بیگھوں کے اندر باغات لوگ بناتے ہیں، تو ان تمام گھنے باغوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا۔ وفاکہۃ، اور میوہ، میوے جتنے بھی ہیں وہ سب فاکہہ کے اندر داخل ہے۔ وابا، اور ہرا چارہ جسے جانور بھی چرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ آپ مثال کے طور پر میں ان میں سے ایک کا تذکرہ کروں، انگور ہے، آپ نے غور کیا کیسے وہ پیدا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر وہ درخت بنتا ہے، اس کی بیل پھیلتی ہے اور اس کے اندر کافی مہینوں کے بعد میں جا کر کے ایک معمولی سا دانہ سا نظر آتا ہے۔ اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں، ایک وقت میں وہ کھٹا ہوتا ہے، پھر وہ میٹھا ہو جاتا ہے، پھر وہی جب سوکھ جاتا ہے تو کشمش۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے اندر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو پیچھے ہم نے ذکر کی ہیں، غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور کے درخت، متاعن، فائدہ اٹھانے کے لیے، لکم، تمہارے لیے، ولی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ انعام کہتے ہیں چوپاؤں، چنانچہ جیسے ابن ہرا چارہ ہے تو وہ ہم تو کھاتے نہیں، جانور کھاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں غور کر کے تمہیں اللہ کی مان کر چلنا ہے، چونکہ قیامت بھی آئے گی۔ اس لیے اخیر میں اللہ نے قیامت کا بڑے عجیب طور سے اس میں تذکرہ کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْ، چنانچہ جب آئے گی، الصَّاخَّةُ، کان پھوڑنے والی آواز۔ آپ دیکھیے گا قرآن کریم نے قیامت کو مختلف ناموں سے بیان کیا، یہاں قرآن نے قیامت کا نام کیا لیا؟ صاخہ۔ جب قیامت آئے گی تو ایسی آواز آئے گی جیسے ہمارے کان گویا بس پھٹ ہی جائیں گے۔ یوم، اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی تو وہ دن کتنا بھیانک ہوگا۔ آپ دیکھیے گا یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، سنتے ہیں؟ یہ بات قرآن کریم نے صرف اسی صورت میں بہت کھل کے بیان کی ہے، یہاں سے یہی آیت ہے۔ یفرّ کا ترجمہ بھاگے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی، اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ ابن باپ کو کہتے ہیں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ صاحبۃ وائف کو کہتے ہیں اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے۔ دیکھو یہاں اللہ نے بھائی کا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا اور بیٹوں کا ذکر کیا۔ یہ چند وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے باپ کو کوئی ذرا سی گالی دے تو آدمی مارنے کاٹنے پہ آ جائے گا، کسی کی بیوی پہ کوئی عزت پہ حملہ کر دے تو آدمی آپا کھو بیٹھتا ہے، باپ کے سامنے اس کے بچے کو کوئی ذرا سا کچھ کہہ دے اسے قتل کرنے کو تیار۔ لیکن اتنی محبتوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ بھاگ جائیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا، اس دن، یومئذ کا ترجمہ اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنیہ جو اس کو بے نیاز کر دے گا۔ بے نیاز کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا اس وقت منظر اتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ پتہ ہوگا کہ میرے بیوی بھی تھی لیکن بس وہ اپنے اعمال کی ذمہ دار، ہم اپنے پتہ ہے ہمیں ہمارے ماں باپ بھی تھے لیکن کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، وجوہ، اب رزلٹ کیا آئے گا اس دن؟ اعمال کی وجہ سے۔ وجوہ کا ترجمہ کتنے ہی چہرے، یومئذ اس دن، مسفرۃ روشن ہوں گے۔ اور آگے فرمایا ان چہروں کے بارے میں، ضاحکۃ وہ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرۃ خوشی منانے والے ہوں گے۔ یہ کون چہرے ہوں گے؟ کیا سمجھ میں آ رہا سن کر؟ جنتی لوگوں کے چہرے۔ چہروں سے مراد انسان ہے، یعنی جو وہ ہوں گے جن کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا تو یہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوشحالی عطا فرمائے گے۔
اس لیے فرمایا ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے, یہ لوگ ہنس بھی رہے ہوں گے اور آپس میں خوشیاں بھی منا رہے ہوں گے. آگے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. ایک دن میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں تو دوزخیوں کا بھی, اور جب برے لوگوں کی سزاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنتیوں کی نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. اسی کے مطابق ذکر کیا کہ وجوہ یومئذ, اس دن بہت سے چہرے وہ ہوں گے, علیہا ان کے اوپر غبرہ گرد جمی ہوئی ہوگی, ترہقھا چھائی ہوگی ان پر قطرۃ سیاہی. کیا مطلب سیاہی چھانے کا؟ یعنی ان کے چہرے بالکل کالے پڑ چکے ہیں اور سب کو نظر آ جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں نعوذ باللہ جہنم کا فیصلہ ہوا. اولئک ہم, یہی وہ لوگ ہیں الکفرہ جو منکرین ہیں, یعنی جو قیامت کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے, الفجرہ اور بدکار ہیں, دنیا کے اندر جنہوں نے گناہ کیے ہیں, اللہ کو مان کر زندگی نہیں گزاری. تو پوری صورت کا یہ مفہوم ہوا اور تفسیر ہوئی. ایک دفعہ ذرا آپ لوگ اس کو ہلکا سا ریپیٹ کر لیں جیسے ہم روزانہ کرتے ہیں. اس کا شان نزول وہ واقعہ ہے جو میں نے ذکر کیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ وہ آئے, اللہ کے نبی مشغول تھے, تو آپ نے اپنے مائنڈ سے یہ سوچا, ڈیسیجن لیا کہ یہ تو میرے اپنے ساتھی ہیں, بعد میں بات کر لوں گا. اس پس منظر میں اللہ نے اس صورت کو نازل کیا, اور آگے اللہ نے اس صورت کے درمیان میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا کہ قرآن ایک برحق کتاب ہے جو ہمارے لیے نصیحت نامہ ہے. پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا. پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ اپنے کھانے پر, سبزیوں پر, ان چیزوں پر ہم غور کریں, اور آخر میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ جو جنتی ہوں گے جن کے چہرے خوش ہوں گے, روشن ہوں گے, اور ایک وہ جو کالے چہروں والے ہیں, چہرے کالے پڑ جائیں گے, یہ وہ ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اللہ جنت میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے اور ہم سے حفاظت فرمائے, اور جو ہم نے اس صورت کے اندر پڑھا یا سنا ہے اس کے مطابق اس میں سوچتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.